الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آپ سب بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے۔ میں اتنی لمبی چوڑی بات تو نہیں کرنی، بس مختصر سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہنی ہے۔ کچھ گزارشات ہیں جو آپ سے بھی کرنی ہے، یوٹیوب کے جو یہ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اس سے بھی کرنی ہے۔ ابھی پچھلے ویک میں، پچھلے ہفتہ میں ہمارے بھائی، میرے بڑے بھائیوں کی طرح شیخ علی بھائی حفظہ اللہ تعالی انجینئر صاحب پر یہ مرڈر اٹیمپٹ ہوا، آپ کو پتہ ہی، آپ کے علم میں ہے۔ تو میں یقین کریں بڑا مجھے افسوس ہوا کہ یار یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ کیا چکر چل رہا ہے۔ پہلی بات تو ہم مذمت کرتے ہیں جی کہ یہ ہوا، بہت غلط ہوا، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، جتنی بھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بندہ آپ کی غلطیاں جی پوائنٹ آؤٹ کر کے امت تک پہنچائے، عوام تک پہنچائے، اور آپ ان کو یعنی کہ قتل کرنے پر آ جائیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جی۔ تو جتنی بھی مذمت کی جائے کام ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ میرے بارے میں مجھے براہ راست دھمکیاں دی گئیں آج سے 1 سال پہلے، اور ابھی بھی اشارتاً کنایتاً آتی ہیں کہ تم جو ہم سے علمی اختلاف کرتے ہو، ہمارے بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہو، وہ چشتی رسول اللہ والا معاملہ ہو، اشرف علی رسول اللہ والا معاملہ ہو، تو میرے اوپر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یار اپنی کتابوں سے یہ چیزیں نکالو، پھر ہمارے سامنے آ کے بات کرو، ہمارے سامنے آ کے بات کرو۔ یار کیا بات کروں آپ کے سامنے؟ میں نے مزمل بھائی پچھلے یعنی کہ پچھلے سال اور ابھی تک بھی کبھی کبھی میں دیوبند کے بڑے علماء کی کالز میں نے یہاں لگائیں اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے کہ یار کوئی آیت مل جائے، کوئی صحیح حدیث مل جائے۔ اسی طرح بریلوی علماء کی میں نے آڈیو کالز اپنے یوٹیوب چینل پر لگائیں اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے۔ اسی طرح اہل حدیث 2812، ایون کہ شیعہ علماء کی، یہ کہتے ہیں نا شیعہ کی نہیں چھڑاتے، شیعہ سے بھی اختلاف ہے یار۔ کمپرومائز قرآن و سنت کے مقابلے میں، قرآن و صحیح حدیث کے مقابلے میں کمپرومائز تو یار محمد علی انجینئر صاحب سے بھی نہیں کرتا۔ تو شیعہ تے بریلوی دیوبندی تے ناسبی تے کوئی شاہی کوئی نہیں۔ اس حوالے سے میں نے سب کی آڈیو کالز لگائی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دھمکیاں کس بات کی، جھگڑا کس بات کا۔ میں نے یہ بھی بات کی کہ لائیو سٹریمنگ کرتے ہیں، آپ اس پہ آ جائیں۔ آپ کو شوق ہے نا فیس ٹو فیس بات کرنے کا، آپ سامنے آ کر بات کر لیں، دیٹس آل، گل مک گئی۔ یہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار یار۔ آپ نہ، میں آپ کو مزمل بھائی بتاؤں، ابھی جیلوں میں ایک مدرسہ ہے دیوبند کا، دیوبندیوں کا بڑا مدرسہ ہے، ایک ہی مدرسہ ہے جو بڑا مدرسہ ہے جیلم شہر میں۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے ملنا ہے، آنا ہے آپ سے اتحاد امت کی نسبت سے، اتحاد امت کی نسبت سے۔ یار کتنا پیارا کام ہے یہ، کتنا پیارا مشن ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ، ایک عالم نے کہا، وہ لوکل ہی ادھر کے، انہوں نے کہا جی آپ نہ آئیے گا۔ پھر ایک اور ان کے محتمم ہیں، ان کے بھائی سے میں نے بات کی، میسج میرے پاس ریٹن لکھی ہوئی ہر چیز، یعنی کہ ٹیکسٹ میسج کی ہے۔ میں نے کہا پلیز مجھے آپ
آنے کی اجازت ہے، کوئی رپلائی نہیں۔ پھر میں نے ان کے کزن سے بات کی، پھر ان کے وہاں جو بڑے استاد ہیں جو وہاں مدرس ہیں، میں نے ان سے بات کی کہ جی مجھے اجازت دیں، میں نے آنا ہے، بات کرنی ہے، ملنا ہے، صرف یار ملنا ہے۔ کوئی رپلائی نہیں کیا۔ تو یار یہ آپ نہ اتحاد امت کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی آپ علمی ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہیں لائیو سٹریمنگ میں، تو پھر کیا ہے؟ پھر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہاں 5 نومبر جیلم شہر ہے، 5 نومبر آنے والی ہے، مفتی راشد صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، وہ آ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کے جو ایڈمن ہیں، جو ان کے جیلوں میں نمائندے ہیں، میں نے ان سے بات کی، جی میں عماد الاسلام، میں ملنا چاہتا ہوں مفتی راشد رضوی صاحب سے، میری ملاقات کروا دیں اتحاد امت کی نسبت سے۔ جی تو وہ ایک نے کہا جی وہ بڑے مصروف ہیں، ایک نے کہا جی معذرت۔ بھئی کس بات کی معذرت؟ مصروفیت کس بات کی ہے؟ چشتی رسول اللہ کا جواب نہیں ہے، ہاں اشرف رسول اللہ کا جواب نہیں ہے، شبلی رسول اللہ کا جواب نہیں ہے۔ یہ تو ٹائم قیامت تھا کہ جواب نہیں دے سکتے مزمل بھائی، عثمان بھائی۔ تو یار اب اتحاد امت بھی نہیں آپ کرنے کے لیے تیار، اور الٹا تھریٹس، ڈگروں والی سوچ ہے یار آپ کی۔ میں پرانی ویڈیوز لگا رہا ہوں اپنے یوٹیوب، میرا ایک چینل اپنا جو تھا یوٹیوب کا، وہ ذرا معاملہ مجھ سے ہو گیا، مس ہینڈل ہو گیا۔ ابھی یوٹیوب جو ہے نیا عماد الاسلام آفیشل میں نے اپنا چینل بنایا ہے، اس پر میں پرانی ویڈیوز لگا رہا ہوں ان کی۔ زاہد راشدی صاحب سے اتحاد امت کی نسبت سے ملاقات، جی مولانا عمر صدیق صاحب گجرانوالہ والے اہل حدیث، اتحاد امت کی نسبت سے ملاقات، جی اور بھی علماء کی میں لگا رہا ہوں اور لگاؤں گا۔ اتحاد امت تو چاہتا ہوں نا یار، اتحاد امت کے لیے تو قدم اٹھائے نا۔ یہ پھر کہتے ہیں یہ میں محمد علی انجینئر کا نمائندہ ہے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو محمد علی انجینئر کا نمائندہ ہوں میں یار خود کہہ رہا ہوں، میں محمد علی انجینئر صاحب کا حافظہ اللہ تعالی کا نمائندہ نہیں ہوں۔ ہم نمائندے ہیں قرآن کے، ہم نمائندے ہیں صحیح حدیث کے، قرآن و سنت کے ہم نمائندے ہیں۔ یہاں جی تھوڑی تصویریں ویکھیاں، میری تصویریں تو مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہیں حافظہ اللہ تعالی، میری تصویر تو مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے، ویڈیو بھی ہے۔ میری تصویر تو سلیمان مصباحی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، میری ملاقات تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی ہے حافظہ اللہ تعالی، میری ملاقات علامہ جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، امین شہیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر اور علماء کرام سے ہیں۔ کیا میں ان کا نمائندہ بن گیا ہوں؟ پھر یہ ڈنگروں والی سوچ ہے یار، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ مجھ سے ملاقات کریں، قرآن حدیث علمی اختلاف ہے میرا آپ سے، سب سے ہے جی، مگر اتحاد امت کے لیے میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے۔ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ جو ہوئی ہے، یہ اللہ معاف کرے یار، کیا چاہتے ہو آپ؟ ہاں جی محمد علی انجینئر کی زبان، ایک مفتی مجھے کہنے لگے جیلم کے بڑے مشہور ہیں، اس کی زبان میں وہ چرب زبانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں کہ کل تک تو آپ کی بھی چرب زبانی تھی نا ایک دوسرے کے خلاف یار، ہاں اب یہی اب دین کا کام رہ گیا ہے کہ تسی ہن ایک ہو جاؤ تو انجینئر صاحب کے خلاف گلاں شروع ہو جاؤ، یعنی کہ وہ دین کا کام سمجھ رہے ہیں یہ ہاں جی، یہ میرے نزدیک دین کا کام نہیں ہے کہ آپ سب مل کر، ویسے انہوں نے جو کام کیا تھا ڈیمیج ہیز بین ڈن تو کر دی ہے ہاں جی، وہ نظر بھی آ رہا اللہ کے فضل سے۔ یہ جو مخلوق گٹھی ہوئی ہے انجینئر صاحب کے اکیڈمی میں ماشاء اللہ تعالی عز و جل، یہ کوئی
جوپیٹر سے تو نہیں آئے تھے، یا مرکری سے تو نہیں آئے تھے، پلوٹو سے تو نہیں آئے تھے، یہ یہیں کے رہنے والے تھے نا. کوئی دیوبندی تھے، کوئی بریلوی تھے، کوئی اہل حدیث تھے، کوئی شیعہ تھے، کوئی قادیانی تھے، آئے ہیں نا. تو آپ نے کیا، جب تک آپ فرقوں میں رہو گے، یہ میری بات یاد رکھنا مزمل بھائی، عثمان بھائی اور یہ سننے والے، جب تک آپ فرقوں میں رہو گے آپ دین کی خدمت نہیں کر سکتے. میں نے آواز دوبارہ اٹھائی ہے اتحاد امت کی نسبت سے. آؤ علمی اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں. اور علی بھائی سے میری بات ہوئی اس بارے میں، یہ علی بھائی گواہ ہیں شیخ صاحب، تاکہ یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالی اللہ چاہ تو جائے گی ضرور انشاءاللہ تعالی، کہ علی بھائی نے کہا ہاں بالکل علمی اختلاف رکھتے ہوئے قرآن صحیح حدیث میرا مذہب ہے، میرا سب کچھ ہے، قرآن صحیح حدیث، قرآن و صحیح حدیث، ٹھیک ہے جی. علمی اختلاف رکھتے ہوئے اہل حدیث سے بھی ملیں گے، بریلویوں سے بھی ملیں گے، دیوبند سے بھی ملیں گے، شیعہ سے ملیں گے. میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں ان سے جا کے ملوں، اتحاد امت پر بات کروں. جب ہم ایک ہوں گے، کیا مقصد ہے اتحاد امت کا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ہم جب ایک ہوں گے اللہ کی مدد آئے گی، ایک ہوں گے اللہ کی نصرت آئے گی، ایک ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالی. یار ہم غیر مسلم کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ یہود و نصارہ غیر مسلم ہے نا، ہندو غیر مسلم ہے نا. جب ہم ایک ہوں گے مسلمان تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. تو یہ میرا مقصد ہے اتحاد امت کا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہود و نصارہ کے خلاف جنگ کریں گے، جہاد کریں گے. یہ ہمارا ایمان اعتقاد ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی بن کر نہیں، امتی بن کر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، یہود و نصارہ کے اگینسٹ جہاد کریں گے. اس لیے اتحاد امت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یار آؤ ہم ابھی سے ایک ہو جائیں. اپنی نسلوں کو کیا پیغام دیں گے؟ مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو میں نے ایک بڑی کوشش کی ہے، ابھی تک میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، شیعہ سے بھی، سنیوں سے بھی، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بھی اتحاد امت پر کام کریں علمی اختلاف کے ساتھ ساتھ. میں نے تو نہ پہلے کسی کے اوپر فتویٰ لگایا، اللہ معاف کرنا، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں یار، فتوے تو تسی بڑے بڑے لوگ لاندے ہو مولوی ہیں جی. نہ ہی ہے میرے پاس اتنا علم، نہ ہی لگاؤں گا. میں تو کہتا ہوں کہ ہم ایک ہوں مگر علمی اختلاف کے ساتھ. تو یہ میرے اوپر تھریٹس ہے جی، آپ نے 2812 کی بات کیوں کی؟ آپ نے چشتی رسول اللہ کا سوال کیوں کیا؟ آپ نے اشرف رسول اللہ کا سوال کیوں کیا؟ یار آپ خود تو کہتے ہیں علماء ہم سے پوچھیں. جب پوچھ رہے تو جواب دیں نا، جواب دیں نا. میں نے مزمل بھائی پورے پاکستان کے علماء دیوبند کو کال کی، جن کا قدکاٹھ لیول ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی اعظم ہیں دیوبند کے، بریلویاں دے نہیں، بریلویاں نزدیک گمراہ ہو. مفتی منیر صاحب انہوں نے وڈے نے دیوبند نزدیک وہ گمراہ ہیں. ایک دوسرے میں گمراہ کہتے ہیں، بچوں گمراہ کہتے ہیں، ٹڈو گمراہی کہتے ہیں. اوپر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. امن کمیٹی میں ہم ساتھ ہیں، چھپ چھپ کے کھانے بھی کھاتے ہیں. بازار جب اپنے بیٹھتے ہیں، ممبروں پر بیٹھتے ہیں، مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں. کیا منافقت ہے یار، کیا ڈپلومیسی ہے یار، واٹ دی ہیل. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، چشتی رسول اللہ، شر رسول اللہ، آپ خود کہتے تھے ہم سے پوچھیں، تو آپ پوچھ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے دنیا کے، پورے پاکستان کے علماء پوری دنیا کے ہو گئے نا. میں نے کالز کی، ایک نے جواب نہیں دیا المحنت الفنت پر. کوئی قرآن کی آیت نہیں پیش کی، کوئی صحیح حدیث پیش نہیں کی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ان کے پاس تو علمی، آپ ان کو مزید میں کروں گا تو یہ ظاہر ہے دھمکیاں دے گے نا. تو بہتر ہے اسے اتحاد امت کی جائے، وہ بھی علمی اختلاف کے ساتھ. میرا یہ مقصد ہے.
میرے اندر کوئی منافقت نہیں ہے، نہ ہی میں منافقت کرتا ہوں۔ پہلے بھی محمد علی انجینئر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ میں نے نہیں کیے تھے، ایکچولی یہاں کے جیلم کے علماء نے مجھے کہا تھا کہ آپ یوں کریں گے تو ہم آپ کو اپنی مسجد دیں گے، آپ بیان کیجئے گا، ورنہ آپ کو بیان ہم نہیں دیں گے۔ تو میں کہا اب کیا ہے، اب میں نے سچائی بیان کی مفتی طارق مسعود صاحب کی، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ساڑی مسجد بیان نہیں کر سکتا۔ میں کہا ٹھیک ہے لو اپنی مسجد، یہ مسجد تو نہیں ہے نا، یہ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے ساری زمین ہی اللہ کی مسجد ہے یار، ہم ادھر بیٹھے ہوئے اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عز و جل کی بات کرتے رہیں گے۔ یہ مسجدیں فرقے کی ہیں، میں تو کہتا ہوں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مگر ایکچولی یہ مسجدیں جو ہیں فرقوں کی ہیں۔ جب بھی آپ ان سے تھوڑا سا اختلاف کریں گے نا، جب تک ان کے ملت بن جائیں گے آپ کے نہیں بن سکتے ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ تھے وہ بھی ایسے ہی ہیں، ہاں ایسے ہی ہے میرے بھائی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک اور تانا دیتے ہیں تم انجینئر محمد علی مرزا کے مقلد، بھائی ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، نہ ہی انجینئر صاحب کے اور اسٹوڈنٹ کے مقلد ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں 5B میں نا انجینئر صاحب کے مجھے الیگیشن ہوا، میں نے ان سے سوالات کیے کہ اس ضعیف حدیثیں کیوں ہیں، اور انہوں نے کہا یار کسی نہ کسی محدث نے اس کو ٹھیک کہا ہے، کسی نہ کسی محدث نے اس کو ٹھیک کہا ہے، تو ان کا اپنا سٹانس سامنے آ گیا، مگر میں اس کو مانوں نہ مانوں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے نا، میں تو صحیح حدیث کو مانوں گا، میں تو 5B کی اس ضعیف حدیثوں کو بھی نہیں مانوں گا، میں تو میرا ابھی تک یہ سٹانس ہے، مگر انہوں نے کلیریفیکیشن کر دی۔ مقلد کس گال دا ہویا یار، یہ کل مزمل بھائی کل یا پرسوں میرا قادیانی سے مناظرہ ہوا ہے، وہ مناظرہ میں نے نہیں کرنا تھا، انہوں نے خود ہی نام دے دیا۔ میں نے کہا یار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی رسول، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، آپ کے تو ذلی نبی امتی نبی، کہاں سے آپ نے کہانی نکال لی ہے یار؟ کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو ہمیں پوچھنی بھی نہیں ان سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک گروہ بنا، ایک مذہب بن گیا الگ۔ دلیل میں نے ان کو دی، قرآن سے دی، صحیح حدیث سے دی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو یہ علماء کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اب کچھ بھی کر لینا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ سے علمی اختلاف رہے گا، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، مگر آپ سے اتحاد امت پر میں کام کروں گا۔ میں انشاءاللہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اتحاد امت پر، کیونکہ آپ سے تو علمی بات کیا بندہ کرے، کیونکہ جواب تو ہے نہیں ہے، کہانی ہے، مگر اتحاد امت پر تو کام کر سکتے ہیں نا، ایز اے مسلمان، ہاں ایز اے مسلمان، ہم آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی مسلمان اللہ کے فضل سے۔ تو یہ میں نے بات کرنا تھی کہ انجینئر صاحب پر ایک تو اٹیمپٹ ہوا، مگر میں مذمت کی جتنی بھی کی جائے کم ہے، اور کسی کے اوپر بھی ہو مذمت ہے، غلط ہے۔ اور جو مجھے یہ سوال کرتے ہیں، فون کال کرتے ہیں جی کہ آپ سامنے آؤ، تو ٹھیک ہے آپ اس لائیو اسٹریم میں آ جاؤ، بات کر لو، باقی میں تو چاہتا ہوں آپ سے اتحاد امت پر کام کروں، ہاں وہ آپ کے بریلوی ہیں، دیوبندی اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، میں یہ کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا، میں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اصلاح میری بھی عوام و ناس کی، اور کوئی مقصد نہیں، اللہ کی قسم میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اہل سنت ضرور ہوں، مگر دیوبندی، بریلوی فرقوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اہل حدیث، ناسبیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق اہل سنت سے ہے، قرآن سے، حدیث کے ساتھ ہے، میں مسلمان ہوں اللہ کے فضل سے، اور مسلمان ہی جیوں گا، مسلمان ہی مروں گا۔ ہاں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ کافر نہیں ہوتے۔ اور جاتے جاتے پھر علماء سے گزارش کروں گا کہ یار آؤ اتحاد امت پر کام کریں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اتحاد امت کی، سارے علماء کرام کو جن سے میں نے فون پہ باتیں کی،
میں آپ سے اطاعت امت پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، مگر جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علمی بات کرنی ہے آپ نے، ادھر آ کے کر لیں، یوٹیوب حافظ اللہ تعالیٰ پر لائیو اسٹریمنگ پر جو آپ نے علمی بات کرنی ہے عوام کو پتہ چل جائے۔ ایسے اطاعت امت پر ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، آپ کو بھی دیں گے، ہمیں ظاہر ہمیں تو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، ہم تو اسٹیپ اٹھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ جناب۔